الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سچی پکار تو اس اللہ ہی کی ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے کسی بھی طرح کام نہیں آ سکتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کے طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ وہ پانی اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا. اسی طرح کافروں کی پکار بھی بیکار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز خواتین، رمضان المبارک کے خطبات جمعہ ایک اہم مسئلے کے لیے ہمیشہ سے مخصوص رہے ہیں. اور میرا کچھ عرصے سے ان خطبات جمعہ کے آغاز میں کچھ سلیم الفطرت شعراء کے کلام خاص طور پر جس میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی دعا اور پکار کا ذکر ہوتا ہے ان کا میں انتخاب کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی سنا دیتا ہوں.
چنانچہ آج بھی کچھ اشعار جس کا عنوان شاعر نے رکھا ہے غوث اعظم جل جلالہ، اور بالکل صحیح رکھا ہے، کیونکہ غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس، جس کا معنی ہے سب سے بڑا فریاد رس، وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 9، گھر جا کر اس کو دیکھ لینا، 9 اور 10۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے، مسلمانوں یاد کرو وہ وقت، یعنی بدر کے میدان میں استستغیثون ربکم، اپنے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، قبول کر لی، اور فوراً اعلان کر دی انی ممدکم، مسلمانوں تسلی رکھو میں تمہاری مدد کے لیے بھیجنے والا ہوں بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے جو لگاتار یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ فرشتے تو میں بھیج رہا ہوں، لیکن فرشتوں پر نظر نہ رکھنا۔ وما جعلہ الا بشرا، تم چونکہ ظاہر بین لوگ ہو، تمہاری اطمینان قلبی کے لیے میں نے فرشتوں کے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مت سمجھنا کہ فرشتے مددگار ہیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ بدر کے میدان میں کون رو رہا تھا، کون فریاد کر رہا تھا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر روئے اللہ کے سامنے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ فرما رہے تھے یا اللہ اس دھرتی پر ان چند نفوس کے سوا تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہے، تجھے پکارنے والے اور کوئی نہیں ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ فریاد استغاثہ دائر کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس بارگاہ میں پھر دیر کس کی ہے؟ تو غوث اعظم کون ہے؟ سوچ کر اپنے دل کو ٹٹول کر ہم دل میں جھانک کر جواب دیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں تو آپ جذبات میں آ کر اللہ کہہ دیں اور باہر نکل کر کوئی اور غوث اعظم بن جائے۔ غوث اعظم بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، گنج بخش بھی اللہ ہے، غریب نواز بھی اللہ ہے، لجپال بھی اللہ ہے۔ اپنے عقیدوں کو درست کیجئے میرے دوستو۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم متحدہ ہندوستان کے باشندے ہیں۔ 60 برس پہلے پاکستان کے نام پر ایک خطہ الگ ہوا، اس سے پہلے ہندو مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے۔ جو افکار و نظریات اور جو رسومات ہندوؤں کی تھیں، بد نصیبی سے ہمارے مسلمانوں نے بھی ان کو اخذ کر لیا۔ وہی الفاظ، وہی بول، وہی سلوگن، وہی طور و طریق۔ خوشی کی رسومات ہیں تو تب ہندوانہ ہیں، غمی کی رسومات ہیں تو تب ہندوانہ ہیں۔ ہندوؤں نے تو شاید ہماری کوئی چیز نہیں لی، لیکن ہم نے ہندوؤں کی سب چیزیں لے لی۔
اور خیر سے اپنے آپ کو کہتے بھی مسلمان ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہمارے عقائد و نظریات اور ہمارے رویوں کا نہ اللہ کے قرآن کے ساتھ کوئی میل ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میری کوشش کامیاب ہو جائے، کہ مسلمان کی سوچ درست ہو جائے اللہ کے قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق. وہ اشعار میں پڑھتا ہوں. ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم. خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم. جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، دور سے پکاریں نزدیک سے پکاریں، رات کو پکاریں دن کو پکاریں، زمین کے تہخانوں میں جا کر پکاریں، آسمان کی فضاؤں میں پکاریں، وہ برابر سب کی پکاروں کو سنتا ہے. وہی جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم. وہ معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم. رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم. نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم. مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم. مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. خدا ہی کو اپنا بنا غوث اعظم. خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا ہی کو بنا گو، خدا ہی کو اپنا بنا غوث اعظم. خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہ دافع ہر بلا غوث اعظم. مسائب میں بس اس خدا کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم. خدا ہی کا فرمان جاری جہاں میں، خدا ہی کا فرمان ہے جاری جہاں میں، وہ مختار روز جزا غوث اعظم. جو سب کے سفینے کنارے لگائے، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم. ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا. یہ دارالعلوم تعلیم قرآن کے استاد ہیں قاضی ظہور الحق، ایک CSB افسر ہیں اظہار الحق اظہار، اسلام آباد میں بہت بڑے افسر ہیں وفاقی گورنمنٹ کے، یہ ان کے والد ہیں.
اور دارالعلوم تعلیم قرآن راول پنڈی کے یہ استاد ہیں، باپ بیٹا دونوں بڑے شاعر بھی ہیں۔ ظہور الحق ظہور اور اظہار الحق اظہار۔ ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم۔ حضرات گرامی، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ میں پیش کیا، وہ 13ویں پارے میں سورہ رعد کی 14ویں نمبر کی آیت ہے، جس کا پہلا جملہ ہے لہو دعوت الحق، سچی پکار اسی کی ہے۔ یعنی جس نے بھی جس کو پکارنا ہے اپنی مشکل میں، پھر وہ ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے جواب صحیح ملتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات۔ اور اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پر دستک دینے والے ایسے ہی ناکام و نامراد ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی کنویں کے منڈیر پر جا کر کنویں کے اندر پانی کو دیکھ کر آواز دے، اے پانی آ میری پیاس بجھا۔ ساری زندگی وہ پکارتا رہے پانی کو، پانی اڑ کر اٹھ کر اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح غیر اللہ کو پکارنے والے بھی ایسے ہی ناکام و نامراد ہوتے ہیں، جس کی مراد پوری ہوتی ہے وہ صرف ایک دروازہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ گزشتہ جمعے کے بیان میں جو کچھ میں نے عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ حضرات کا ذہن میں رہ گیا ہو، اللہ کرے کہ یہ باتیں راسخ ہو جائیں، کیونکہ ان میں کوئی میری بات نہیں ہوتی، صرف اللہ ہی کی کتاب کی بات ہوتی ہے اور اللہ کے سب نبیوں کی تعلیمات کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں پیوست ہو جائیں اور آپ کی روح میں اس طرح رچ بس جائیں جس طرح آپ کے بدن کی رگوں کے اندر آپ کا خون دوڑتا ہے۔ آپ کی طبیعت ثانیہ، فطرت ثانیہ بن جائے اللہ کی توحید کا عقیدہ، اور جہاں بھی آپ جائیں تو بقول شاعر یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جہاں جائیں آپ تو یہی اللہ کا پیغام سناتے جائیں۔ جیسے قرآن میں ایک پیغمبر کا تذکرہ خود نبی کی زبان سے ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے داتا میں نے بلایا اپنی قوم کو، دعوت دی اپنی قوم کو، لیلاً راتوں کو بھی، نہاراً دن کو بھی۔ صرف جمعے کی تقریر نہیں تھی، لیلاً ونہارا۔ پتہ ہے کس پیغمبر کا یہ بیان ہے؟ جزاکم اللہ، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے پیغمبر۔ یہ بھی سمجھیے، پہلے پیغمبر دنیا میں جنہوں نے سب سے پہلے شرک کے خلاف آواز بلند کی اور اللہ کی توحید کا پیغام سنایا۔ ان سے پہلے جتنے نبی بھی آئے تھے چند تھے، اس زمانے میں شرک نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام یا ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس زمانے میں اگر بگاڑ آتا تھا تو لوگوں میں اخلاقی بگاڑ ہوتا تھا، نظریاتی نہیں۔ دنیا کی پہلی قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم، جس میں نظریاتی بگاڑ آیا، عقیدے خراب ہوئے، شرک میں مبتلا ہوئے۔ اور ہوئے کیسے؟ یہ بھی سن لیں۔ ابھی میں نے ایک نبی کا نام لیا ہے علیہ السلام، سیدنا شیس علیہ السلام۔
یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. شیس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے 4 صاحبزادے چاروں اللہ کے ولی تھے. باپ نبی اور بیٹے ولی. ہم اللہ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ زندگی آخری سانس تک یا اللہ ان کی محبت ہمارے دل و دماغ میں قائم رکھ اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسے دے توحید کا نام سن کر کہ یہ آدمی ولیوں کو نہیں مانتا، کیونکہ ہر زمانے میں ابلیس نے یہ کوشش کی ہے جس اللہ کے بندے نے بھی توحید کی بات کی، چاہے وہ اللہ کا پیغمبر ہو، شیطان نے اس زمانے میں بھی لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ نبیوں کا گستاخ ہے، یہ ولیوں کو نہیں مانتا. ہو سکتا ہے کہ میری اس آواز کو سن کر کسی انسان کے دل میں ابلیس کی وسوسہ ڈالے کہ یہ بزرگوں کا قائل نہیں. سنے بھائی، بزرگوں کی جوتیوں کے تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی بھی میرے لیے سرمایہ بصیرت ہے. گواہ رہنا اس بات. جو بزرگوں کا قائل نہیں مانتا وہ لعنتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے. حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، بس یہ فرق ہے. رہنما ہیں، مقتدا ہیں، ہماری محبتوں اور عقیدتوں کے مرکز ہیں، لیکن جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے. جو حق اللہ کا ہے وہ ان کو نہیں دیں گے. جو مخلوق کا حق ہے اس کو تسلیم کریں گے، جو خالق کا حق ہے وہ خالق کو دیں گے. ابلیس یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان اس کے عقیدے میں یہ گڑبڑ پیدا ہو، بزرگوں کی محبت کے اندر غلو میں آ کر بزرگوں کے ساتھ وہ معاملہ شروع کر دے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے. ابلیس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آدم کا بیٹا، آدم کی نسل مومن کی حیثیت سے نہ مرے، یہ مشرک اور کافر ہو کر مرے. ابلیس کا اصل مقصد یہ ہے. وہ جب جنت سے نکالا گیا قرآن میں موجود ہے، تو اس نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، اس کی نسل سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میری پوری کوشش یہ ہوگی. تو اللہ نے فرمایا جا تجھ پر میری لعنت، ان علیک لعنت الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار اور لعنت پڑے گی. لیکن جہاں تک تو نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سن لے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو تیرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور چلے گا، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. چنانچہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا وہ شیطان کے شر سے بچ گیا، اور جس نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، جس نے قرآن کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا، وہ شیطان کا پیروکار بن گیا. تو نوح علیہ السلام نے فصل گل و لالہ کا لحاظ نہیں رکھا. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میرے پالنے والے، میرے رب، میرے داتا. رب کا معنی کیا ہے؟ داتا اور پالنے والا ایک ہی معنی. یہ داتا کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندی زبان، فارسی نہیں. ہندی زبان سنسکرت زبان کا یہ لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہی جو رب کا معنی ہے. عربی زبان میں رب ہے، اردو میں پالنے والا، اور ہندی زبان میں داتا.
آپ ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی لغت ہو ہندی کی اس کو پڑھ کر دیکھ لیں. رب العالمین کا معنی ہے جگ داتا. رب العالمین کا کیا معنی ہے؟ جگ داتا. عالمین سے مراد جگ یعنی سارا جہان، اور رب کا معنی داتا. تو مسلمان کا داتا تو اللہ ہے، مسلمان کا رب اللہ ہے، مسلمان کا پالنے والا اللہ ہے، مسلمان کا داتا اللہ ہے. نوح علیہ السلام بھی کہتے رب میرے داتا انی دعوت قومی، میں نے دعوت دی، بلایا، پکارا اپنی قوم کو تیرے دین کی طرف، تیری توحید کی طرف، لیلاً راتوں کو بھی، نہاراً دن کو بھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن یہ بد نصیب لوگ میری دعوت اور تبلیغ سے بھاگتے ہی رہے، راہ فرار اختیار کیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبیوں کی بات کو بھی لوگوں نے ٹھکرایا ہے. آج اگر توحید کی بات سے لوگ بدکتے ہیں، شیطان وسوسے دیتا ہے کہ نہیں بھئی یہ بزرگوں کا منکر ہے، تو بڑا نیک اچھا آدمی ہے، تو بزرگوں کا ماننے والا ہے، تو اس کی تقریر نہ سن، تو عاشق رسول ہے، تو ولیوں کا ماننے والا ہے، یہ بزرگوں کا منکر ہے، جو توحید کی بات کرتا ہے یہ بزرگوں کا منکر. یہ وسوسے کل بھی شیطان دیتا تھا، آج بھی دیتا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار میں نے ان بد نصیبوں کو اس لیے بلایا تاکہ میری بات مان جائیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، ان بدبختوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی تاکہ میری بات سنیں نہ. واستغشوا ثیابہم، اپنے کپڑے سمیٹ کر، واسروا اکڑ گئے، واستکبروا استکبارا، غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے. اس قوم کے اندر شرک آیا کہاں سے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لے کہ دنیا میں سب سے پہلے شرک کہاں سے آیا؟ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے. اور میری ایک درخواست ہے، مانیں گے؟ سوچ کر جواب دیں کہ جو کچھ یہاں سے سنتے ہیں آگے جا کر منتقل بھی کریں. ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں گھوم پھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین سنایا تھا؟ کیا حضور ساری دنیا میں پھرے تھے؟ تو آپ کو یہاں سے دین کیسے مل گیا؟ جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سننے والے آپ کے رضاکار، آپ کے فداکار، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور وہ جو کچھ سنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ اب اس پیغام کو آگے ہم پہنچائیں گے. چنانچہ انہوں نے پیغام پہنچایا. جو حضرات روس کی طرف گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں روس میں ہیں، چائنا میں ہیں. کابل میں خود 2 صحابہ کی قبریں دیکھ کر آیا ہوں. آپ کے سندھ کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، بلوچستان کے اندر ہیں. ساری دنیا میں پھیل گئے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، اور دین دنیا میں پھیل گیا. صحابہ نے اس کو اپنا مشن سمجھا. آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے کے ناطے سے اس بات کو، نبی کے پیغام کو اپنا مشن سمجھ کر جہاں جائیں، کوئی راضی ہو یا ناراض اس کی پرواہ نہ کریں. ایک اللہ راضی ہو گیا، آپ کامیاب ہیں. اپنے گھر کے اندر بھی سنائیں، دوستوں میں بھی سنائیں، محلے داروں میں بھی سنائیں. جہاں تک اللہ نے آپ کو استعداد بخشی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق اس پیغام کو سنائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی خوش نصیب کو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، اس کا
عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ساری زندگی جو نیک اعمال کرتا رہے گا وہ آپ کے لیے بھی جمع ہوتے جائیں گے۔ اور یہ کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کہاں سے آیا؟ دنیا کی پہلی قوم ہے جس میں شرک آیا۔ ابھی میں نے ایک پیغمبر کا نام لیا علیہ السلام، سیدنا شیس، شین، یا اور سا، جس کو سے کہتے ہیں آپ، شیس علیہ السلام اور ان کے 4 صاحبزادے، چاروں ولی اللہ، چاروں اولیاء اللہ تھے۔ نبی کے ساتھ بھی قوم کو محبت تھی اس زمانے میں، اس کے بعد پھر لوگ نبیوں کے مخالف رہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے مخالفت شروع ہو گئی، لیکن شیس علیہ السلام تک مخالفت نہیں تھی، عقیدت، محبت، لگاؤ تھا۔ شیس علیہ السلام کے ساتھ بھی، ان کے 4 صاحبزادے جو ولی اللہ تھے ان کے ساتھ بھی۔ قضاء و قدر کے فیصلے، یہ سب بزرگ فوت ہو گئے، سب فوت ہو گئے۔ سدا زندہ تو صرف ایک اللہ ہے نا، الحی تو وہی ہے، باقی تو انکا میت وانہم کل من علیہا فان، جو بھی اس دھرتی پر آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی۔ چنانچہ وہ بزرگ فوت ہو گئے، سیدنا شیس علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کے صاحبزادے بھی۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کا کوئی محبوب فوت ہو جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے تو اس کو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور پیارے بھی ایسے ہوں، نبی اور ان کے صاحبزادے اولیاء اللہ۔ ایک صاحب ایمان کو نبی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے خاندان کے مقابلے میں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو صحیح قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک مومن کو اپنے خاندان کے لوگوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ کو ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ نبی کے ساتھ بھی محبت اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی محبت اللہ اس پر قائم رکھے۔